بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ایز یوزول آپ سب کو میری طرف سے اور آج ہمارے گیسٹ کی طرف سے بہت بہت زیادہ خیریت کی دعا کے ساتھ آج ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں. آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو پولیٹیکل نیوز کے اندر G8 کا ذکر ہوتا ہے. تو آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل کہ یہ G8 کیا ہے. تو دنیا کی موسٹ انڈسٹریلائزڈ جو اکانومیز ہیں انہوں نے مل کے ایک گروپ بنایا جس کو G8 کہا جاتا ہے. وین دس فورم اسٹارٹیڈ وے بیک ان 1975، تو یہ کسی زمانے میں G6 ہوتا تھا. G6 فرانس میں شروع ہوا. اس کے بعد جب اس کے اندر کینیڈا کی ایڈیشن ہوئی 1976 میں تو یہ G7 کہلانا شروع ہو گیا. اور پھر 1997 کے اندر یہ G8 کے نام سے مشہور ہو گیا. اور G8 جیسے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی طرح سے جب میں اپنی پرسنل لائف کا ایک ویو لیتا ہوں تو میری زندگی کے اندر G8 کوئی نہیں ہے، لیکن G10 یعنی کہ اسلام آباد کا سیکٹر G10 جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اچھا، ہم میری زندگی میں G10 کی کیا اہمیت ہے؟ لیٹس ہیو اے لک آن G10 ود رسپیکٹ ٹو شہزاد's لائف. یہ بات ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے. ایئر 2000 سے لے کے ایئر 2003 تک، ان 3 سالوں کے اندر میں میڈیکل ریپ کے طور پہ G10 میں بہت زیادہ جاتا تھا. اور جو پرانے رہنے والے ہیں G10 کے وہ جانتے ہوں گے، ان کو یاد ہوگا، پروبیبلی ابھی بھی شاید ہو. G10 مرکز میں گیٹ ویل میڈیکل سینٹر تھا. اور اس میں ایک بڑے ینگ قسم کا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سلمہ کیانی ہوتی تھیں، گائنوکالوجسٹ. اور ان کے بالکل میڈیکل سینٹر کے سامنے ایک سیمک کیمسٹ کے نام سے ایک دکان بھی تھی، میڈیکل سٹور تھا. ادھر میرا بہت اچھا ٹائم گزرا. وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ سیلیں کی. بینگ دا میڈیکل ریپ میرا بڑا پروڈکٹ وہاں پہ پرسکرائب ہوتا تھا. ادھر ہی مین ڈبل روڈ کے ساتھ ایک ڈاکٹر اعظم کی کا گھر تھا جن کا کلینک G9 میں ہوتا تھا، پشاور موڑ پہ. یہ پورا سلسلہ چلتا رہا. میرا ایک G10 کے ساتھ تعلق قائم رہا. اس کے علاوہ خرم غفور صاحب ہوتے تھے جو ہمارے ساتھ ہماری کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ G10 میں رہنے والے تھے. تو میرا ان کے ساتھ بھی ملنا ملانا کافی زیادہ تھا. اور پھر ٹائم گزرتا رہا اور وقت آ گیا 2013 سے لے کے 2015 تک. یہ وہ وقت تھا جہاں پر میں اپنی دوسری ایک اور آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے میرے کچھ کلیگز جو ہیں، ایک فار ایگزامپل رضوان طاہر چودھری رضوان جو ہے وہ بھی G10 میں رہتے تھے. اور ایک صاحب ہیں ہمارے عاصم ظفر صاحب، وہ بھی G10 میں رہتے تھے، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. اور پھر ایک اور وقت نے موڑ کاٹا اور اب ہم پہنچ گئے 2019 میں. اور 2019 میں میری ملاقات G10 میں رہنے والے ایک اور صاحب سے ہوئی اور ان کا نام تھا عثمان گلزاری. عثمان گلزاری ہم میرے مینٹور بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور ابھی تک ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا، اب اس سارے سینیریو کے اندر G10 مرکز میں 2009 میں میرے ساتھ ایک شخص کی ملاقات ہوئی. اور ان صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ ایسی ڈیولپ ہوئی کہ ان سے میں ہر لمحے پہ، یعنی کہ ان کے ساتھ فزیکل یا ان پرسن انٹریکشن نہ ہونے کے باوجود میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سوئمنگ بہت ریگولر کرتے تھے، وہ ہائکنگ بہت زیادہ ریگولر کرتے تھے. ان کا میری طرح پارک میں ٹائم بہت ایکٹیولی گزرتا تھا. آئی فاؤنڈ دیٹ پرسن ٹو بی دا ٹریولر. He is a sports lover, he is nature explorer, good in photography, animal keeper, family oriented ہیں اور ایڈونچرس بہت زیادہ ہیں اینڈ پروگریسو بھی ہیں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسد مجید صاحب، CEO میگاٹرونکس. آئیے ملتے ہیں اسد بھائی سے. السلام علیکم اسد بھائی. السلام علیکم شہزاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آئی ایم سوری میں نے اپنا جو انٹرو ہے تھوڑا سا لمبا اس لیے کروایا کہ میں G10 سے میری محبت بہت زیادہ ہے، تو آئی واز آف دا ویو کہ میں G10 کے حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو بتاؤں. نہیں نہیں، تھینک یو، بہت شکریہ. میں سمجھا کہ G10 تو کچھ اور ٹرمینالوجی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو کہا ہے اس کے حوالے سے، تو مجھے کافی اچھا لگا. تھینک یو. مجھے یہ بتائیے اسد بھائی، آپ G10 میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ G10 میں ہوں 1987 سے. سب 1980 سے.
ओके। सबसे पुराना समझ लें हम लोग यहाँ पे आते हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब 2009 में हमारी मुलाकात हुई थी, तो आई गॉट द चांस टू विजिट योर ऑफिस एज वेल। एंड फिर मैं जिस यस। ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ऑनलाइन टूल्स के हवाले से बात होती थी, आपकी डोमेन से के हवाले से बात होती थी, तो आई केम अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और जहाँ पे भी मैं जाता था तो पता चलता था कि ये प्रोजेक्ट भी असद भाई ने किया हुआ है और ये प्रोजेक्ट भी असद भाई ने किया हुआ है। तो हमें थोड़ा सा ना आप ये बताइए असद भाई के आपका अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन क्या है, और ये जो काम आप करते हैं इसकी थोड़ी सी तफसील तो बताएं मेरे जो देखने वाले सुनने वाले लोग हैं उनके लिए। अच्छा, बेसिकली मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, और बेसिकली मैंने अपना करियर तकरीबन ईयर 2000 से में स्टार्ट किया था। और मेरी पहली जॉब नादरा नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन में थी, मतलब वहाँ पे एज ए वेब इंचार्ज रहा। फिर उसके बाद मेरा ज़्यादा जो था ना माइंड सेट, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा था। तो मैंने अपने कैरियर के स्टार्ट में ही इसमें मतलब इंटरेस्ट जो कि था, तो मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की ईयर 2005 में मेगाट्रॉनिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो वो हमारा बेसिकली ये काम है, मोस्टली डिजिटल सोल्यूशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग है, फिर आर्ट वर्क डिजाइनिंग है, फोटोग्राफी है। तो इस तरह की उसमें है मतलब हमारी कंपनी के सर्विसेज में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी टीम का स्पेशल जिक्र करूंगा, जो मेरे साथ अब ये 2002 से लेकर अब तक साथ है, जिसमें मैं सबसे पहले नाम लूंगा जीशान रशीद का। फिर इसके अलावा इरफान खान, साजिद, जमान, नबील, कामरान, साद, बिलाल, नुमान, अदनान, और भी बहुत से लोग हैं। मैं अगर नाम नहीं ले पाया, लेकिन ये है कि वो अभी भी मेरे साथ इस वक्त एसोसिएटेड हैं, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो कंपनी चल रही है ये सब उन्हीं की वजह से है। और हम लोगों ने ओवरऑल मैंने अपना एक पोस्ट भी लगाया था कि हमने ओवर 1000 प्रोजेक्ट्स अभी तक कर लिए हैं। पिछले 2-3 साल पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है मेगाट्रॉनिक्स की। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मेरे कुछ ट्रैवलिंग भी होती रहती है, यूएसए, यूके, यूरोप, यूएई, टर्की, चाइना। तो ये हम लोग वहाँ पे अपने सेमिनार्स, एग्जीबिशंस वहाँ अटेंड करते हैं, और वहाँ जाके अपने कस्टमर क्लाइंट्स मतलब ये कि डीलिंग हो रही होती है, वहाँ से हम लोग अपना प्रोजेक्ट्स वहाँ से हमें मिलते हैं। और बेसिकली इसके अलावा ये है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से हमारा काफ़ी काफ़ी यानी है कि इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और इसी वजह से अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हाई स्टैंडर्ड के ऊपर है। ये है इसमें। असद भाई आपने बताया कि आपकी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी टीम है, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आपकी टीम का अभी करंट काउंट क्या है, आपकी टीम के अंदर अगर कोई यंग ग्रेजुएट आना चाहे तो क्या कोई क्या क्या एसओपी क्या है, क्या फार्मूला क्या है, क्या रोड मैप है कि आपके साथ वो ज्वाइन कर सकता है। स्ट्रेंथ हमारी इस वक्त जो टीम है वो बहुत बड़ी, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन हमारी नहीं है। 10 to 12 हम लोग हमारी मेरी टीम में होते हैं, हर वक्त कोई ना कोई मतलब मौजूद। और इसमें है कि यंग हमेशा मैं इंकरेज करता हूँ कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो बेशक हमारे साथ आके इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ करें, समर में करना चाहें, जब भी ग्रेजुएट हों उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन मैं सबसे पहले यंग जनरेशन को ये कहूँगा कि जब भी वो मतलब अपनी स्टडीज के दौरान अपना सबसे पहले तो वो अपनी फील्ड को सिलेक्ट करें, कि बेस्ट पॉसिबल ये है कि वो देखें कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ये सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर वो हमारी फील्ड, जो मेरी डिजिटल की फील्ड में अगर उनका इंटरेस्ट है, तो उसमें ये होता है कि अगर स्टडीज आप कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई नहीं देगा यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए है कि आपको साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके प्रैक्टिकल्स की तरफ जाना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि ये क्रिएटिव्स और ये डिजिटल और सोल्यूशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये एक थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। इसमें आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से लेके करना है, और प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने दो चीज़ों का जिक्र किया है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच थ्योरी के साथ साथ, और एक आपने कहा कि जी। ये प्रैक्टिकल अप्रोच लेने के लिए
इंडिविजुअल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा. एक्स्ट्रा जी हाँ, माइल से मुराद प्रॉबली ये है आपकी कि पढ़ाई के साथ साथ कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, चाहे वो इंटर्नशिप है, चाहे कुछ भी और ऐसा काम है जिससे उसको प्रैक्टिकल नॉलेज आना शुरू हो जाए. यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन एग्जैक्टली. है. मेरा हो सकता है कि ये आपके साथ मेरी डिस्कशन में ना आया हो पहले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये कैंडिड गुफ्तगू है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को फ़ायदा हो जाए, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को. मुझे ये बताइए कि अपने एक कोर डोमेन के अलावा साथ में अगर कोई और काम करना है, फ़र्ज़ करें असद मजीद साहब ने एक कोर काम है मेगाट्रॉनिक्स का, और उसके साथ अपनी फ़िज़िकल चीज़ों को भी फिट रखना है, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे भी काम करना है. हाउ टू टेक आउट टाइम फॉर दिस थिंग एंड हाउ टू कीप योर सेल्फ परसेवरेंस और सेल्फ डिसिप्लिन और नेवर गिव अप वाला जो एक एलिमेंट है, उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे कर लेते हैं आप ये सारा खर्च? बात ये है कि ये इसको मैं अपना लाइफ का पार्ट समझता हूँ. ये जो आपने जिक्र किया ना, फिजिकल एक्सरसाइजेज, अगर आप इसको जहन में रखें कि ये आपकी डेली रूटीन में आपने निकालना ही है, जो मर्जी हो जाए. इसमें ये है कि आप बेशक आप एक बिजनेस में हैं, आपके क्लाइंट मीटिंग्स होंगी या जो भी है, लेकिन मेरी रूटीन ये है कि मैं अपने फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर किसी चीज को भी नहीं लेके आता. लाइक मैं उस टाइम पे कोशिश करता हूँ कि मैं मीटिंग्स ना रखूं. मेरा स्विमिंग टाइमिंग है सेट हुई हुई है, मेरी वॉक और रनिंग और जिम की टाइमिंग है वो मैं सेट रखी हुई है. उस टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मीटिंग ना करूँ. बहुत रेयरली होता है कि बहुत कोई इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा आ जाए तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि उस टाइम पे कोई काम भी ना करूँ. तो इसमें इसको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि आप ये एक एक्स्ट्रा वो चीज लेके आ रहे हैं. ये आपका लाइफ का पार्ट है, आपको इसको करना ही करना है. अगर अदरवाइज आपकी रूटीन जो है वो यानी मैं मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ तो ये मेरी फिजिकल एक्सरसाइजेस की वजह से ही है कि मैं मेरे अंदर कैपेसिटी ज्यादा है काम करने की. और इसी तरह जो स्विमिंग है वो भी आपको पता है, वाटर थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी अगर कोई करना चाहे वो भी करे. लेकिन जो एक्सरसाइज है वो मैं कहता हूँ कि वो एसेंशियल पार्ट है आपकी लाइफ का. असद भाई मुझे ये बताएं कि हाउ अ पर्सन कैन विन द बैटल ऑफ द बेड, हाउ अ पर्सन कैन कीप हिज माइंड ओवर मैट्रेस शदीद सर्दी में, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू गेट आउट ऑफ द वार्म बेड to go into the chilling freezing winter in order to have a daily workout. How a person, मेरे जैसा बंदा या एक यंग जनरेशन वाला बंदा, यंग स्टूडेंट, वो कैसे ये करेगा? उसको टेक्निक, स्पेसिफिक कोई टेक्निक बताइए, प्रैक्टिकली एक्शनेबल टेक्निक. इसमें ये है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का बड़ा रोल है कि आपने अपने अपने सेल्फ कंट्रोल है. आपने उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो वो बस आपने उठना है. ये चीज अगर आपके जहन में, आपके माइंड सेट में अंदर से आ जाएगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आपने जो किया, देखें अगर आप मैंने जो फील किया, मैं अगर आप कुछ साल पुरानी बात है, 10 15 12 साल, तो मैं एक्सरसाइजेज नहीं करता था और मैं बड़ा लेजी हो गया था इस हवाले से, और मैंने बहुत ज्यादा वेट भी गेन किया. लेकिन ये कि बाद में एहसास हुआ, मतलब ये है कि ये आपको साथ साथ अवेयरनेस भी आती है, लेकिन ये है कि इसके लिए अपने आप पे मैं कहता हूँ कि सेल्फ डिटर्मिनेशन बड़ी जरूरी है. अर्ली मॉर्निंग उठना आसान नहीं है, जाहिर बात है. लोग लेट सिटिंग करते हैं, काम शाम ज्यादा होता है उनका. मतलब जिस फील्ड में मैं हूँ इसमें डिजिटल में लोग प्रोग्रामिंग, क्रिएटिव माइंड, मतलब माइंड वर्क है ज्यादा, तो इसमें लेट सिटिंग हो जाती है. लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा यह है कि टाइम निकालना बड़ा जरूरी है. मैं ये कहता हूँ कि इस काम सबको करना चाहिए. मैं अब चूंकि कर रहा हूँ तो मैं काफी लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ इस हवाले से. और मेरे साथ काफी लोग जो हैं अब मेरे मेरे साथ अब वो भी शामिल हैं. शाम में मेरे साथ होते हैं वॉक पे. मैं मॉर्निंग में तो नहीं ज्यादा, चूंकि मैं इवनिंग टाइम को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरी भी लेट नाइट प्रोजेक्ट्स की डिलीवरेबल्स हैं. चूंकि यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं, उनसे चल रही होती है कन्वर्सेशन. तो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ जो टाइम में है उसको मैं लाजमी उसको मैं दूं और उसको यूटिलाइज करूं इसके लिए. अच्छा असद भाई ये बताएं कि जो आपका काम है, जी. अब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ
کہ خاص طور پہ یہ جو کووڈ-19 والا جو سینیریو چل رہا ہے اس میں آپ کے کام کی اہمیت بڑی امپورٹنٹ یہ اور زیادہ ٹو فولڈ امپورٹنس آ جاتی ہے اس کی. دا کوشچن از کہ نارمل روٹین میں آپ کے کام کے کنونشنل ٹریڈیشنل چیلنجز کیا ہوتے تھے اینڈ آفٹر دس سینیریو بینگ ڈیولپڈ آپ کے کام کی نیچر آف یور بزنس میں اب کس طرح کے جو ہے مسائل یا پرابلمز یا آبسٹیکلز آ رہے ہیں اینڈ آپ ان آبسٹیکلز اور چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہاں شہزاد بھائی ایسا ہے کہ چونکہ میری سروسز ہماری کمپنی کی سروسز ٹوٹلی ڈیجیٹل بیسڈ ہیں سروسز بیسڈ ہیں ہمیں آلریڈی اس طرح کا جو آج کل کا سینیریو ہے وہ اس کے لیے ہم آلریڈی پریپیئرڈ ہی ہیں کیونکہ ہماری جو کنورسیشن ہے کانفرنسنگ ہے ود انٹرنیشنل کلائنٹس وہ ہوتی ہی تھرو وائس ویڈیو کانفرنسنگ ای میلنگ اس کے تھرو ہے تو ہمارے لیے یہ پرابلم نہیں ہوا کیونکہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے تھرو کلائنٹ وہ بڑی آسان ہے اور ہم لوگ اس کے بڑے یوز ٹو ہیں آلریڈی. تو میری ڈیجیٹل کام جو سروسز کے کام میں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. میری اپنے کلائنٹس سے لے کر میری اپنی ٹیم سے لے کر جو بھی کنورسیشن ہے وہ تھرو یہ آلریڈی ہماری ڈیجیٹل ہو رہی ہے کانفرنسنگ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو کووڈ-19 میں ہاں تھوڑا سا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے چونکہ باقی بزنسز ڈسٹرب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے نئے کام جو ہیں وہ تھوڑا سا انیشیٹ نہیں ہو رہے لیکن جو ہمارے کرنٹ ابھی کسٹمرز ہیں وہ بڑے خوش ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ وہ ہم انہیں پراپر سروسز دے رہے ہیں جن کے ابھی پروجیکٹس چل رہے ہیں اور ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ چلے گا اسی طرح ہی ہمیں کوئی زیادہ افیکٹ نہیں ہوا اس حوالے سے. دیٹس گریٹ ویری ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ اگر ابھی آپ کو امپیکٹ نہیں ہوا تو یو آر امنگ فیو آف دوز سیگمنٹس یا سیکٹرز آف دا انڈسٹریز جہاں پہ یہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں ہو رہا لیکن اوور آل سینیریو آف دا بزنس اینڈ آل دیٹ ٹریڈنگ از گوئنگ ٹو چینج. جب اوور آل سینیریو چینج ہو رہا ہے اصل بھائی تو دا کوشچن از کہ آپ کی انڈسٹری ان یور ویو پوائنٹ نیکسٹ 3 to 5 ایئرز میں کہاں پہ لینڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو اف آئی آسک یو بینگ دا سی ای او آف میگاٹرونک اسٹوڈیوز تو آپ اپنی انڈسٹری کو نیکسٹ 3 to 5 ایئرز میں کہاں دیکھ رہے ہیں اینڈ ہاؤ مچ prepared are you people for that change. مجھے تو لگتا ہے تھینک یو سو مچ یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا. مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے اب اپنی ٹیم کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ اگلا دور تو ٹوٹلی آن لائن ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ابھی سچویشن ہے اس میں تو بزنس سینیریوز ہی چینج ہو گئے ہیں. لوگ آن لائن سولوشنس کی طرف آ رہے ہیں. یہ چونکہ ہمارا آلریڈی فیلڈ یہی ہے تو جس میں ہم لوگ ایسا سولوشن دے رہے ہیں ڈیجیٹل دے رہے ہیں جس میں آپ کہیں سے بھی کام کر سکتے ہیں. اس میں بہت سی بڑی مارکیٹ آنے والی ہے آگے کے دور میں. تو میرے خیال سے ہمیں اگلے 5 سال میں مطلب میرے خیال ہے کوئی پرسنلی تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہمیں کوشش یہی کرنی مجھے ہوگی کہ ہمیں ٹیم کو بڑھا کے اور یہ جو بھی آگے ہمارے چیلنجز ہیں وہ ہم لیں اور سولوشنز دیں. چونکہ ہم بیٹھے ہیں ہم دوسری مارکیٹ میں جو جتنے بھی بزنس ہیں ان کو سولوشن دے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت سے ہمیں کیوریز آنے والی ہیں اگلے 5 سالوں میں انشاءاللہ. باقی سوری آپ کو میں کاٹ رہا ہوں. میں نے آپ سے بھی ایک کوشچن کرنا تھا. آپ چونکہ ماشاءاللہ کافی زبردست اپنی اس فیلڈ میں بہت زبردست طریقے سے پروگریس کر رہے ہیں تو آپ خود بتائیں کہ آپ کیسے سیلف موٹیویٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں اور باقی تاکہ چونکہ میری بھی لرننگ اس حوالے سے ہوگی تو آپ کائنڈلی اس حوالے سے ضرور بتائیے گا اپنا پلیز. اصل بھائی یہ آپ نے جو تار ٹچ کر دیا نا یہ چھیڑ دیا یہ بڑا دور تک جائے گا. میں بڑے دنوں سے اپنی کچھ ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا کیونکہ موقع نہیں ملتا تھا نارمل روٹین میں تو میں اپنی پرانی فائلز کھول رہا تھا. پچھلے دنوں کی بات ہے تو انٹرسٹنگ ہے بہت انٹرسٹنگ سٹوری میرے پاس آئی سامنے کہ آئی کیم ٹو ہیو اے پک آن فیو آف دا پیپرز آئی ہیڈ ان مائی اولڈ فائلز جہاں پر میرے بی کام کے کچھ پیپرز سامنے آ گئے اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1996-97 اور 96-97 کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 23 ایئرز اگو کی سٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں.
تو واٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے ان کو سیو کر لیا کہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. اور آج آپ نے وہ سوال بھی پوچھ لیا انٹرسٹنگلی. تو آئی وانٹ ٹو شیئر فیو آف دا تھنگس ود یو. مجھے آپ کو یہ دکھانا ہے. دیکھیں آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نا تمام آڈینس کو, ویورز کو اور آپ کو اسکرین کے اوپر ایک ڈسپلے نظر آ رہا ہے. یہ ڈسپلے سر جو ہے یہ ڈسپلے ہے 1996-97 کے بی کام کی فائنل رزلٹ شیٹ ہے. فائنل رزلٹ شیٹ کے اوپر رائٹ ٹاپ کارنر پہ میرا رول نمبر لکھا ہوا ہے, اور اس کے نیچے اگر آپ سیریل وائز سبجیکٹ دیکھیں تو آپ نے خالی پہلا سبجیکٹ ایگزامپل کے طور پہ اٹھا لینا ہے, اور وہ ہے بزنس ٹیکسیشن, جس میں میرے نمبر آئے ہوئے ہیں 80 آؤٹ آف 100. اچھا, اب یہ 80 آؤٹ آف 100 جو نمبر آئے نا اسد بھائی, اس کے پیچھے پرزیورنس, سیلف ڈٹرمنیشن اور آپ کی سیلف موٹیویشن والی جو بات تھی نا, اس کی ایک سٹوری میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ 80 نمبر جو آئے ہیں, یہ 80 نمبر ایکچولی آئے اس طرح سے ہیں کہ ان پیپرز کے اٹیمپٹ کرنے سے پہلے میں بہت زیادہ تیاری کرتا تھا, اور جب لوگ اپنے کمفرٹیبل زونز کے اندر ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے تھے, اس وقت میں اکیلے میں بیٹھ کے اپنی ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کرتا تھا, یہ پیپر سالو کرتا تھا, ڈمی پیپرز, اور پھر ان کو جا کے اپنے ٹیچرز کو چیک کرواتا تھا کہ اگر میں ایسے سالو کروں گا تو میرے کتنے نمبر آئیں گے. اچھا, اب ہوا یہ کہ یہ آپ کے سامنے پیپر نظر آ رہا ہے. یہ پیپر وہ پیپر ہے جو ایکچوئل پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے میں نے ڈمی پیپر اٹیمپٹ کیا اور اپنے ٹیچر کو دکھایا, جنہوں نے مجھے بورڈ کی مارکنگ کے طور پہ مارک کر کے کہا کہ تمہارے اس طرح کے پیٹرن پہ تمہارے 72 نمبر آئیں گے. اور آئی واز آف دا ویو کہ میرے 72 نمبر نہیں آنے چاہیے, مجھے کوئی 8 ایک نمبر اضافی لینے ہیں. اب جب میں نے اپنی اس ہوم ورک سے آئیڈینٹیفائی کر لی اپنی غلطیاں, تو آئی اسٹارٹیڈ attempting the paper from the viewpoint of the examiner. جب میں ایگزامینر کی نظر سے پیپر اٹیمپٹ کرنا شروع ہوا, تو جب میں کوشچن پیپر سالو کر کے آتا تھا تو گھر آ کے میں اسی کوشچن پیپر پہ اسی دن اپنے نمبر خود مارک کرتا تھا. تو یہ وہ بزنس ٹیکسیشن کا وہ کوشچن پیپر ہے جو میں فائنلی اٹیمپٹ کر کے آیا تھا, اور یہ وہی رول نمبر ہے جو میں نے آپ کو مارک شیٹ پہ دکھایا. اور میں نے اسی دن گھر آ کے اپنے اٹیمپٹ کیے ہوئے کوشچنس کو خود مارک کیا, اور میں نے کہا کہ میرے نمبر 79 آئیں گے, میرے نمبر 79 آئیں گے. اور ایکچولی جب فائنل مارک شیٹ آئی تو وہ 79 کے ساتھ صرف ایک نمبر کے مارجن کے ساتھ, وہ بھی پازیٹیو سائڈ پہ, یہ 80 نمبر آ رہے ہیں. تو the thing which I wanted to share with the audience and the viewers, کہ جب آپ اپنے کسی بھی کام کے اندر ایکسیلنس لے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی ہے کامیابی لینے سے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اسد بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو ہیو سیلف ڈسپلن ان یور لائف. میرا خیال ہے کہ اسد بھائی اٹ شوڈ ہیڈ گیون یو گڈ آئیڈیا اباؤٹ مائی ایگزامپل. بہت زبردست, ماشاء اللہ, بہترین. اچھا, بات یہ ہے کہ اسی طرح سے ماشاء اللہ آپ, چونکہ آپ نے یہ ابھی ایک سٹارٹ کیا ہے اپنا ایک نئی جرنی, تو میں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بہت آگے لے کے جائیں گے. اور میں آپ کے پیچھے کے انٹرویوز بھی دیکھتا رہا ہوں, ماشاء اللہ بہت زبردست. آپ نے لوگوں کو بلایا, اور مجھے بھی آپ نے, خیر میں تو اس قابل نہیں, لیکن چلیں آپ نے مجھے بھی موقع دیا. میں تھوڑا سا ویسے اپنی ایک سکلز ہیں ویسے تو شاید اس میں نہیں ہے, لیکن آپ نے شاید ذکر کیا, تو فوٹوگرافی کا میرا بڑا شوق ہے. آج کل میں اس کو بہت زیادہ وہ کرتا ہوں, ایکسپوز کرتا ہوں, میں شیئر بھی کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ. میں یہاں پہ آپ کو بات کو انٹرپٹ بھی کر رہا ہوں. فوٹوگرافی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ محمد ایوب صاحب موجود ہیں. محمد ایوب صاحب آپ کے بارے میں کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہی از آلسو اے گڈ فوٹوگرافر. اس کے علاوہ شاہزین یاسیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ یاسر صاحب وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے. شہباز احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. محمد نبیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. یو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور فوٹوگرافی. ہاں شہزاد, ویسے تو فوٹوگرافی میں شروع سے ہی مطلب بڑا شوق تھا مجھے. کیمرہ بھی میں نے رکھا, DSLR. بخیر میں بہت زیادہ اس لیول پہ نہیں, لیکن یہ کہ مجھے بھی ہے کہ کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ. جب سے یہ آیا نا موبائل میں اچھے کیمراز آئے ہیں, تو یہ تھوڑا میرے لیے بڑا ہینڈی ہو گیا.
اور میں جہاں بھی مجھے کوئی چیز پسند آتی ہے میں اس کو اسی وقت کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے ڈی ایس ایل لے کے بہت جگہ ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ وہ اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ہر وقت جائیں اور وہ مطلب یہ رکھیں پاس. میں موسٹلی واک جب کرتا ہوں تو میرے پاس واک کے دوران تو میں نہیں اٹھا سکتا. تو اگر آپ میری اس میں دیکھیں, پروفائل میں دیکھیں گے تو پارک کی بہت زیادہ پکچرز ہیں, سن سیٹ کی بہت زیادہ تصویریں ہیں, اور وہ بہت زیادہ میں اس کو مطلب آج کل میں یہ کہ پچھلے 1-2 سالوں میں جب سے تھوڑا سا موبائل کا کیمرہ بہتر ہوا تو میں زیادہ اس پر فوکس کیا. تو میں تبھی پیچھے چونکہ میرے انٹرنیشنل ٹورز بھی تھے ڈفرینٹ, تو میرا ایک پیج ہے میگاٹرونکس, یہ اس کا کیا کہتے ہیں انسٹاگرام کا, MEGATRONICX کے نام سے. تو وہ کائنڈلی کوئی بھی اگر آپ کے بھی ہیں تو ضرور دیکھیں, اس کو چیک کریں کہ میری فوٹوگرافی کیسی ہے. ویسے تو میں اتنا ہائی اینڈ نہیں, بگنر ہی سمجھیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ نیچر کو کیپچر کرنے کی, اور جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں اس کو کرتا ہوں. تو ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا. اچھا, میں آپ کی چیزوں سے نا یہ آبزرو کر رہا ہوں اسد بھائی کہ وٹ ایور یو پلان فار یور سیلف یو گو ہیڈ اینڈ یو ڈو دیٹ. بیسیکلی آپ کی زندگی کے اندر یہ جو سیلف ڈریون لائف ہے نا, اس کا بڑا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے مینیج کر رہے ہیں, آرگنائز کر رہے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان بلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لرنرڈ آرٹ بھی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے یہ چیز لرن کی ہے. آئی ایزیوم کہ اس میں کوئی کتابیں پڑھی ہوں گی, کوئی مینٹور ہوں گے, کوئی موویز ہوں گی. اف دیٹ از دا کیس کہ یہ وزڈم آپ نے کہیں سے ایکوائر کی ہے, تو فار مائی ویورس آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو شیئر فیو آف دا گڈ بکس یو ہیو ریڈ اینڈ یو ریکمینڈ دیم ٹو اس. یا کوئی موویز ہیں موٹیویشنل, یا کوئی مینٹور ہے, ڈو لیٹ اس نو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ہاں, بات یہ ہے کہ بکس تو میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھی, کورسز کی بکس تو پڑھی ہوں گی, لیکن وہ بھی چونکہ اس لیے کہ کیونکہ میری فیلڈ بڑی خوش تھی, مطلب کریٹو کی طرف ہے, لیکن میرا بڑا شوق ہے کہ میں آگے جب میرے پاس ٹائم ہو تو میں بکس پڑھوں. لیکن چونکہ موویز کی بات آپ نے کی تو میں موویز جو مجھے پسند ہیں, مطلب وہ سروائیولز موویز مجھے بہت پسند ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا آئی ایم لیجنڈ, پھر کاسٹ وے ہے, دا وے بیک, اس طرح کی موویز جس میں کوئی بھی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سروائیو کیسے کرتے ہیں. اب چونکہ آج کل کا جو سوری یہ جو ہے کووڈ-19 میں اس طرح کی اگر موویز بندہ کو دیکھے تو کافی موٹیویشن اس میں بھی آ سکتی ہے. تو مجھے جو میں نے ابھی آپ کو نام بتائے موویز کے یہ پسند ہے, اس کے علاوہ بہت سی ہیں لیکن یہ مجھے خاص طور پہ جو ہے وہ پسند ہے. ویری نائس. آصف بھائی, آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے کہ وقت کا احساس ہی نہیں رہتا کہ وقت جو ہے وہ ہمیں ناک کر رہا ہے کہ اٹ از ٹائم از اوور. مجھے آئی اسٹل ریمبر دا ایڈوائسز اینڈ دا سجیشنز یو گیو می آؤٹ آف دیٹ سوئمنگ پول, اور پھر تھینک یو. آئی اسٹل ریمبر دا ٹائم وی ہیڈ اسپینڈ ٹوگیدر فار دیٹ پروجیکٹ which made us meet way back in 2009. You Exactly. with all your wisdom and with all your practical implementation of all the good things, what do you have for us as the last minute advice for our viewers? میرا تو بیسیکلی ایڈوائز یہ ہے کہ ہم اپنے سوسائٹی میں ایجوکیشن کو جتنا پھیلا سکیں وہ کم ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا ویژن جو میں چاہتا ہوں, مطلب میں ہوں تو چھوٹا سا انسان, لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ نظر آئے کہ سب لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, 100% لٹریسی ریٹ ہو, اور اس کا فائدہ میں کرتا ہوں کہ اگر وہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے سے ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن از دا بیسٹ سولوشن فار دا ورلڈ رائٹ ناؤ. تو میرے لیے تو یہ ہے بیسیکلی. آپ نے تمام باتیں بتا دی, آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز نہیں بتائیں. آپ میرڈ ہیں, بیچلر ہیں, اگر میرڈ ہیں تو کتنے بچے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جی جی سوری, میں بالکل میرڈ. ظاہر بات ہے ابھی 15 سال ہو گئے ہیں, 3 بچیاں ہیں میری, بیٹیاں ہیں, اور وہ اسکول گوئنگ ہے. اور یہ ہے کہ بس باقی ایجوکیشن کا آپ کا بتا دیا تھا کہ آئی ٹی سے میرا آئی ٹی پروفیشنل ہوں میں, اور کمپنی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ 15 سال ہو گئے میری شادی کو ماشاء اللہ, اور ماشاء اللہ بچے بھی گروئنگ, اسکول گوئنگ ہیں, اور بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, بلکہ وہ انٹرویو بھی چیک دیکھ رہے ہوں گے ابھی, اور بڑے خوش تھے اور
देखें, लेट्स सी क्या कहते हैं। Thank you very much, Asad bhai. बहुत Thank शुक्रिया you. for sharing all the details with us. We You're had welcome. Asad Majid Sahab today with us. He has told us the ways and the techniques to how to be the self-determined person, how to self-motivate yourself, how to go about your dreams yourself. Single-handedly कैसे काम करते हुए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला लेते हैं जो कि इंटरनेशनल अरीना के अंदर अपने मार्क्स और इम्प्रेशंस डेवलप किए जा रही है. With all the love and care for Asad and his family, I wish all the good luck to not only to Asad but all the viewers as a family, and इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. असद भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमारी Thank you खातिर so अपना much. ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है. Inshallah. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you. Allah Hafiz.